بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الصلاة والسلام على داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وآل بيته وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما قالوا من هي يا رسول الله قالوا أما من هو أهل السنة والجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأي مقتديتم فاهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من أصلاب الطاهرين
إلى الأرحام الطاهرات وأنا أكرم الأولين والآخرين فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي فتح جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے ان کی شان ولادت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ہے یہ پیارا سلام ان کی پر نور و تربت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام غیرت کا نام ہے خادم حسین رضوی غیرت کا نام ہے خادم حسین رضوی ضرورت کا نام ہے خادم حسین رضوی اللہ کے انعام تھا خادم حسین رضوی مصطفیٰ کی عطا کا نام ہے خادم حسین رضوی صدیق و عمر عثمان و حیدر صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت کا نام ہے رضوی حسن و حسین کے صبر کا فیضان ہے رضوی مساجد و مدارس کا نگہبان ہے رضوی ختم نبوت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت کا محافظ تھا خادم حسین رضوی جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا صلاۃً و سلامً علیک یا سیدی یا رسول اللہ ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آج دہی عظیم الشان ایمانی اسلامی مذہبی ایمان افروز پروگرام ہے آستانہ علیہ امیریہ سیفیہ شاہ حسن ٹاؤن دے اس آستانہ مبارکہ دیتا اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا جدی صدارت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت محافظ
و مجاہد ختم نبوت پیر سید حسنین محمود شاہ صاحب زیب آستانہ علیہ حاضہ امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال۔ آپ آج اس جلسے دی صدارت فرما رہے ہیں، آپ دے صاحبزادگان اس جلسے دی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اس آستانے دے خدام و طریق لبیک دے جیالے انتظامی امور بھی سر انجام دے رہے ہیں، نال نال سکوٹی دے فریض بھی سر انجام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم المقام پیکر اخلاص و محبت حافظ محمد اکرام صاحب نقشبندی سیفی باٹا شوز والے انہاں دی وساطت دے نال آج اس آستانے تے بھی حاضری ہوئی، اور صاحبزادگان دے نال دیگر برادران طریقت دے نال قبلہ پیر صاحب دی صدارت و سرپرستی وچ زیارت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور دین اسلام دیاں گلاں کرنے دی بھی سعادت حاصل کیتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے نو مزید برکتاں عطا فرمائے۔ جڑا کوئی دکھی آئے جس حوالے نال اللہ کریم اس نو فیض یاب بنائے، اور صدا اتھو عقیدی دی اصلاح بھی ملدی رہے اور اعمال دی اصلاح بھی ملدی رہے، اور اللہ تعالیٰ آل نبی اولاد علی دا اے فیض ہمیشہ لئی جاری ہو ساری فرمائے۔ ساڈا کسے بھی کل عدم تحریک، کل عدم تنظیم دے نال یا فرقہ وریت، اشتعال انگیزی، انتہا پسندی، اے جتنیاں بھی مرض ہیں، ساڈا الحمدللہ عقیدہ بھی ساڈی جیڑی جماعت ہے آل سنت و جماعت ان ساریاں مرضاں کولو الحمدللہ پاک ہے۔ نہ ساڈے عقائد اور نہ ہی ساڈی جماعت الحمدللہ ان جراثیمہ دے وچ مبتلا ہے۔ الحمدللہ اصحاب نبی، آل نبی، اولاد علی دا صدقہ بدت، شرک، رسم، رواج، خارجیت، رافضیت، ناسبیت، تفضیلیت، ان سارے جراثیمہ تو ساڑی جماعت بھی پاک ہے، تے ساڑا عقیدہ بھی الحمدللہ پاک ہے۔ ساڑی جیڑی سیاسی تحریک ہے ادھا نام ہے تحریک لبیک پاکستان، ضلع چکوال دے جد قبلہ پیر صاحب امیر محترم، باقی بھی عہدیداران ضلع چکوال دے یا پی پی جیڑی بھی پی پی چار اے جیڑی پی پی اتھو آئی پی پی اکی دے جتنے بھی عہدیدار ضلع چکوال دے سارے کارکنان بھی، امیر محترم قاضی محمد مختار صاحب اس پی پی دے امیر محترم آپ بھی تشریف فرمائیں، باقی جتنے بھی دور دراز تو تشریف لے آئے ہو، اللہ قدم قدم تے برکتہ فرمائے۔ ساڑھی جڑا طریق دا منشور ہے وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ نعرے الحمدللہ دنیا جگ جن دے انہاں نعریاں دے نال اس ویلے جڑا پوری دنیا ہوتے نعرہ گونج رہے ہے، جس دے بانی حضور دے صحابہ ہیں، غازی ملت غازی ممتاز قادری نے یاد کرایا، پھر باب رضوی نے گلی گلی لوایا جمیں لوان دا حقا، اس نعرے دے الفاظ ان لبیک یا رسول اللہ واہ تاجدار ختم نبوت، واہ آیا آیا دین آیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا، الحمدللہ سانو اپنی جماعت تبھی ناز ہے، اپنے عقیدے تبھی ناز ہے،
اور اپنی تحریک دا بھی اور طریق دا جڑا منصور ہے اور تحریک دے جڑے نارن الحمدللہ سانو حال لحاظ نال فخر بھی چوکا ہے تے ناز بھی بہت زیادہ ہے۔ ربیع الاول شریف دا اے مبارک مہینہ آپ نو مبارک ہوئے، خیر مبارک۔ اسلامی سال دا اے تیسرا مہینہ، آج دہاڑ جیڑی جمعہ شریف دی اے تریجی ہے غالباً تیسرا دہاڑا ہے جی، پہلی بدھ آئی نا تدوہ دہاڑا جمعراتی دا تتریہ دہاڑا ہے، آن علی رات چوتھی یہ دہاڑا آج تریجہ ہے۔ جمعہ دا دن ہے، مشکات دے صفحہ نمبر 121 اتے یہ لفظ موجود نے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جڑا جمعہ دا دہاڑا ہے نا، اے اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے ایمان آلیاں واسطے عید دا دہاڑا بنا چڑھیا، جعل اللہ عیدہ، یہ دہاڑا عید دا دہاڑا رب نے تواڈے لئی بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دہاڑا عید دا دہاڑا کیوں قرار دیتا گیا؟ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اور بھی جوابات ارشاد فرمائے، انہاں جواباں ایک جواب دیتا فی خلق آدم، اس دہاڑے اللہ نے حضرت آدم دی تخلیق کیتی ہے۔ تو پھر قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نبض اللہ مدقادو فرمیندے سن کہ سن عشق دی گل سنا ملا تنہ علمہ وچ پسا ملا تنہ لمے پینڈے پا ملا عاشقہ نے، کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرن دے وچ خود بڑا دلیر ہوندہ ہے، عشق اپنے فیصلے کرن دے وچ خود بڑا دلیر ہوندہ ہے۔ تے عاشقہ نے نبی کریم علیہ السلام دے منہ مبارکہ چو نکلے لفظ قبلہ صاحبزادہ پیر محمد حسن مصطفیٰ صاحب سامنے رکھ کے انہاں ایک گل کیتی ہے کہ جس دہاڑے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی ہے وہ دہاڑا تا ایمان آلیاں واسطے عید دا دہاڑا ہے۔ پھر دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جس دہاڑے آمینہ دا لال آیا ہے اس دن دی شان دا عالم کی ہے۔ عجیب بھی نہیں ذرا بولنا ذرا ذوق نال بولنا ذرا سبحان اللہ ذرا شادی تحریر دا نعرہ لانے تھوڑی دیر نا ذرا تقریر دا موڑ بنیاد رکھ لئیے نا، نہیں لانے نعرہ ساڑی جن جان ہے۔ اے تے الحمدللہ پوری دنیا چ لگنا ہے۔ اے تو دیکھو موقع پھڑے نے 2 نمبر مولویاں دے مشورے نال آکھیا داتا صاحب نعرہ نہیں، داتا صاحب نے آکھیا لگنا ہی ہوئے، اے تے نعرہ جی لگنا ہی لگنا، انہوں کوئی روک سکدے ہی نہیں۔ اے تے ساڑھے قائد محترم ولی کامل وقت دے مجدد قبلہ امید المجاہدین رضوی صاحب کہہ گئے اے تے نعرہ دودھ پین والے بچیاں بھی لانا ہے نا جی۔ اس نعرے بابا جی فرمایا ساڑھے گلے نہ کوئی اے نعرہ لگنا ہی لگنا ہے۔ اے تے آج تو 1400 سال پہلے لگا انہوں کوئی روک سکیے، اے نعرہ لگنا ہی لگنا ہے۔ تھوڑی جی تقریر دی معذرت نہ تھوڑی جی بنیاد کوئی نویں پاسے ایشو نہ بنا لینا کہ رضوی صاحب لبیک دا نعرہ ڈاک چھڑیا ہوندہ نہیں جار کے میں کھٹے ذہن دے بندے، میں بڑی معذرت ناظری بنیاد تیرے رکھ لئیے نا کیونکہ وقت اتنی ہے تو فقط تقریر واسطے آج آیا بھی میں کوئی نہ سیدھی جیڑی گل ہے، فقط میں زیارت واسطے تو نالے پیر صاحب دے کولو نالے مریدین جڑے استانوں دے کولو حافظ صاحب والوں کولو میں ایک وعدہ کیتا، لیکن ڈی سی او چکوال نے بتیرہ ساکھیا بنسی لکھ کبھی دینے حالفے انہاں کہ نہیں رضوی صاحب ساڑھی بھی مجبوری ہے، ہون ایک واری گال ہو گئی ہے 2 مہینے لگ وینن کیڑن محرم سفر ہے ربیع الاول تو آڈے ہی ہے سارا پھر سارے اگے 12 مہینے تو آڈے نے پھر کیونکہ اساں پاکستانی اساں اپنے اداریاں دے نال چلنے ہیں یہ انجھے لوگ آدھے ہیں اگر اسے دھکے شاہی کریے اساں کون ڈاک سکتا ہے وہ کسی جرت نہیں ساڑھے بابے آکے جدی تھے دل کریے ضرورت پاکستان اسلامی ریاست ہے لیکن ایسا پھر بھی ڈی سی او دے آرڈر دا احترام کی تھا بھائی وہ ساڑھے نال چل دے نہ سن نال چلنے تا محرم دے بچ ٹائم ہویا سی کہیں لوکاں 2 نمبرہ گلہ کیتیاں پیر صاحب نے ٹائم ہی نہیں گھدا
جھوٹ بول دے ہو ایویں نہیں ٹاں ٹاں کرنی چاہیے ٹائم لیا باقاعدہ ٹائم ہویا لیکن اگو پھر اے مسئلہ محرم شریف آ گیا تو پھر میں عرض کیتی پھر ملاقات بھی ہوئی دین شریف اتنے میں عرض کیتی پھر میرے بھائی احمد یار حضوی صاحب تشریف لے آئے آج صرف فقیر دسن واسطے آیا ہے بٹ ٹائم پیر صاحب لیا اساں ڈیری تے نہیں اساں دل اتے لکھیا آج یہ سفر اگے قصور والا سی تے میں عرض کیتا حضور چلو نالے زیارت بھی ہو جائے تے نالے میں عرض کر دیں گا بٹ ٹائم محرم دے وچ ہویا سی پکا پیڑا ہویا سی پھر حالات اس طرح دے بن گئے کہ وہ پھر نہیں حاضری ہو سکی تے ایک تے میں وہ معذرت کر لئی آیا حالانکہ ساڑھے والوں کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم نہ اساں سارے ادارے منن والے لوگ ہاں اساں قانون دے پاسدار ہاں اساں نہیں قانون مننا تے اور کیا مننا لیکن ہوندی ساڈے نال زیادتی ہے اساں محرم والے نہیں اساں امام حسین دے منن والے نہیں تے ساڈا تے اے پابندی انہاں تے لگنی چاہیے جڑے فرقہ واریت پھیلاندے اسی تے فرقہ واریت لانے تے بھیجنے اج بھی تے کل بھی ساڈا تے فرقہ واریت نال تعلق ہی کوئی نہیں اسی صدیقی بھی ہاں اساں اس فاروقی بھی ہاں اساں عثمانی بھی ہاں اساں حیدری بھی ہاں اساں حسنی بھی ہاں اساں حسینی بھی ہاں اسی صحابہ دی بھی نوکر ہاں حضور دی اہل بیت دی بھی بولو تو صحیح فرقہ واریت نہ یہ وہ جڑے شر پسندیاں کر دیں اساں دا صحابہ تے اہل بیت دا پیار بیان کرنے ہیں لوکاں دسنیاں فرقہ واریت تو بچ جا بہترین دے وچ ہے صحابہ دا پیار بھی ضروری ہے اور اہل بیت دا پیار بھی ضروری ہے صحابہ تو بغیر بھی ساڈا گزارا نہیں تے اہل بیت تو بغیر بھی ساڈا گزارا نہیں اسی تے دسنے ہیں فرقہ واریت اللہ تو یہ لیکن صرف صحابہ منو اہل بیت دی خیر ہے یا کبھی صرف اہل بیت نو منو صحابہ دی خیر ہے اسی یعنی ساڈا جنہیں تو ہوندہ پیا ہوئے اسی کوئی اعتراض کرنے ہیں پر ساڈا گزارا نہیں صحابہ چھڑیے سیفی صاحب پھر بھی ساڈا گزارا نہیں اہل بیت نو چھڑیے پھر بھی ساڈا گزارا نہیں ساڈا سر فخر نال اج کیوں بلاندے ساڈے امام محمد رضا فاضل بریلوی نے سانے فکر دیتی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں ادناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی سنی تو کامیاب کیوں ہے اس راستے تو صحابہ دا بھی نوکر ہے مصطفیٰ دی اہل بیت بھی نوکر ہے آئی محبت بول بابا وسیم بھائی بول بابا یہ کچا کھو نہیں چکوال ہے بول بابا یہ ویرو بار نہیں ہے چکوال ہے بول بابا ذرا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت اسا فرقہ بری پھر اسا آیا صرف زیارت بھی ہو جائے پھر بھی سا فرمایا چلو آت گیا دو چار گلہ بھی کر دے یہ انشاءاللہ ٹائم رکھنا سپیشل عشاء تو بعد ایڈا وڈا یہ جلسہ کرنا کہ چکوال دی پوری طریق بچ بے مثال جلسہ ہوئے گا انشاءاللہ آنکھوں نے انشاءاللہ آبا تھوڑی جے ویلے ہو لئے نا ذرا بھیڑ بڑھ میں دی نا پھر اللہ برکت فرمائے کہ عاشقہ نے چلو اے بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اسلام دے اندر سال دے اندر دین وچ دو عیدہ نہیں اے بھی مسئلہ حل ہو گیا اسلام سال دین وچ دو عیدہ نہیں جڑی سب تو وڈی عید ہے جس عید دے صدقے دوجیاں عیدہ نہیں وہ عید میلاد النبی ہے یہ جڑا 73 والا آئین ہے نا 73 والا 1973 والا جڑا ساڑھا آئین ہے وہ جڑا ایکٹیکل ہے نا 3 وہ 6 نمبر دے وچ ایک گل لکھی کھڑی جیڑی ان توڑے نال میں کرن لگا ہوں اگر کسے تکنی ہے تا دامی دی کتاب نہیں ہے مطالعہ پاکستان وہ دے صفحہ نمبر 162 ہوتے بھی اس قانون دی شک اس ایکٹ دی لکھی 3 والا جڑا ہے وہ دی شک لکھی کھڑی ہے لکھیا کھلوتا ہے پاکستان کے آئین میں اسلام میں پاکستان کے آئین کے مطابق 3 عیدیں ہیں 2 نہیں 3 عید الفطر 1 عید الاضحیٰ 2 اگر لکھیا عید میلاد النبی 3 اور اوڑی بولو پھر اور اب اچھو ایچے ادارے آنے لوگ موجود نہیں میں غلط بیان نہیں کر رہے ہیں اے پاکستان دے آئین قانون دے بچ لکھے 1973 والا ایکٹیکل 3 بھی لکھے ہے خالی ایسی مولوی نہیں ہر پاس جاتیاں ماری ہوئیاں لکھے ہے 12 ربیع الاول کو وفات النبی کے طور پر نہیں عید میلاد النبی کے طور پہ منایا جائے گا
اور اولی بولو اور اولی بولو میں نہیں کہندا اے مفتی صاحب کے بلا پیر صاحب بیٹھن جڑا آئین پاکستان دی مخالفت کرے انہوں کی یاد دیو غدار میں نہیں آندا تواڈے ملک دا این آندا ہے جڑا آئین پاکستان دی مخالفت کرے انہوں غدار آندے تا آئین پاکستان وچ لکھے ہویا ہے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی دا دہاڑا ہے میں کوئی ہوائی گل کر رہے ہیں یار لیاؤ تعزیرات پاکستان میں انہیں اس واسطے میں کہنا تا کہنے لگا عید میلاد النبی کا جشن منانے والے غدار نہیں یہ محمد عربی کے بھی وفادار ہیں اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں یہ ساڑھا آئینی آکے ساڑھا قانونی آکے 1973 دے این ارٹیکل 3 میں لکھے کہ 12 ربیع الاول وفات النبی نے عید میلاد بولو جی بھائی جی بولو کمال ہو گئی تُسی یہ نہیں سمجھا میں کوڑ ماروں دیا لکھیا 3 عیدن اسلامی معاشرے میں 3 عیدیں ہیں کون راج لو عید فطر عید الاضحیٰ عید میلادن اور عید میلادن نبی تاجدار ختم نبوت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد چاہیں بھائی سیدھی بھائی آج چاہیں ذرا سرکار کی آمد لجپال کی آمد منٹھار کی آمد اور حضور کی آمد اور سرکار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ سمجھ آئی گلے جی کہ نہیں آئی کنک پیسے لگے اس لنگر بھی پکا تمبو بھی لگے کناتا لاکھ لگ جائے گا 2 لاکھ لگ جائے گا ساڑھی پاک فوج 12 ربیع الاول آلے دیہاڑے تمی دے ٹائم سرگی ویڑے تقریباً کروڑ روپیہ حضور دے ملاد تے لیندے نہیں میں جرنل ہاں ساڑھا جڑا پاک ادارہ ہے افواج پاکستان دا میں وہ دی گال کر رہے ہوں افواج پاکستان دے رینجر بھی ہے اور جڑے نیوی اور کراچی والے وہ بھی نے ایف سی بھی ہے افواج کم ہے میں مختصر جڑے حساب دیتا بھی دی کروڑ روپیے تو بھی اتے بھائی حافظ کرام بلا کے میں جو وہیں 12 ربیع الاول دی رات گزر رہی ہوندی ہے نا جو وہیں 4:45 ہوندے نا 31 توپان دی سلامی اسلام آباد دیتی جاندی ہے تب باقی صوبیاں 21 حساب تسی یاد کرنا ہے یہ مظفر آباد بھی 21 ساڑھے جڑے صوبے پنجاب خیبر انہاں وچ بھی 21 سندھ بھی بلوچستان بھی ایک نال ہور بنے او دا نا کی او جڑا کے چمن والا اگلے پاسے گل او دے بھی 21 رینجر والے وکھرے او نیوی والے وکھرے آرمی والے انہاں توپاں دا لان حساب جڑا وچ گولا پیندا کننے پیسے ہوندا ہے اور اولی بولو اور اولی بولو اور اولی بولو جمع تفریق کرنا 31 دا 21 پھر 21 پھر 21 پھر 21 یہ شام یہ شام تو بعد اپنے اپنے گھر حساب کرے ہو تو ایک میلاد دے جھنڈا نہیں لا سکتا اتنے ایک جناب نعرہ لا چھڑیے یہ کہاں سے ساڑھی پاک فوج 31 توپاں اتھے باقی 21 کی کر جمع ایک 100 دے
56 کے 58 توپاں بن دیاں انہاں وچ جڑا گوڑا ہے نا وڈا تے 3 فوجی ایک توپ اُتے ہوندے جو میں 4:45 ہوندے نا پاکستان وچ حافظ اکرام صاحب او پھر 31 اوتھے پورے صوبے 21 توپاں چل دیاں نے جی یہ ساڈی پاک فوج انہاں توپاں دی تے پریڈ کر کے سلامی دے کے دستے نے لوگوں آج دا دہاڑا وفات النبی دا نہیں ہے میلاد النبی دا ہے تھوڑا ایک باری اور بولو لائن آ رہا تھا یہ ان پکے نہیں چل سکتے چلو تاجدار ختم نبوت توجہ جی توجہ بھائی تاجدار ختم نبوت پھر اس تو بعد پولیس ہے اس تو بعد جتنی ادارے نوابتے آلے رہے ریلوے آلے سارے اپنے سرکاری ادارے سجان دیں لیٹاں بھی لان دیں پچھلی واری تے جنرل لیا کیا ساریاں مسیطہ حلوہ پکے عشاء دے ویلے حلوہ تے تمی ویلے زردہ وہ پیسے سارے میں دیا کے آیا سا بولو تو صحیح کرمانے ذرا ہر مسجد تے چراغاں ہوئے یہ غیر اختیاری نہیں اختیاری نہیں غیر اختیاری ہے 12 ربیع الاول علی جری چھٹی نہ تھا لکھیا عید میلاد النبی وفات النبی نہیں لکھیا ساڑھے آئین لکھیا عید میلاد النبی چھٹی اتھا لکھیا غیر اختیاری کئی چھٹیاں ساڑھے مولک وچ اختیاری نے کر لو ٹھیک ہے نہ کرو ایک غیر اختیاری کسن کوئی اختیار نہیں کوئی سکول دا ہیڈ ماسٹر آکھے میں 12 ربیع الاول کلاس لانی ہے پترو چھٹی نہیں کرنی او دی چھٹی ہو جانی ہے ہاں جی اسا قرآن حدیث بھی جاننے اپنے ملک دے آئین بھی جاننے اسا پھر قبریت لعنت پہنے ہیں ان ہیڈ ماسٹر بیٹھا گھر او دے سالے دا آگیا فون لالا کتھے ہیں وہ گھر وہ خیر ہے آج سکولے نہیں گیا چھٹی ہے کی دی چھٹی ہے گل پھر کہی جائے گی مفتی صاحب قاضی صاحب کوئی چھٹی کر کے گھر پہ کے عید میلاد النبی کا اظہار کرتا ہے کوئی جھنڈا اٹھا کر بازار میں نعرے لگا کے عید میلاد النبی کا اظہار کرتا ہے بات لمبی نہ وقت اتنا ہی ہے نعرہ لانے لالا ذرا کو سمجھ آ رہی کرنا دی اسا پاکستانی ہاں انڈیا کی نہیں رہندے اسا جلوس بھی کرنے اسا جھنڈے بھی لانے اسا آمد رسول دے نعرے بھی لانے اسا سلامیاں بھی دینیاں اسا خطب نبوت دے نعرے بھی لانے اسا حضور دا چٹن بھی منانا ہے اسا نبی دے دین دا چوکی دارہ بھی کرنا ہے حضور دے غلام بات لمبی جا رہی ہے چلو اے تے ساڑھے آئین چ لکھیا ہے 12 ربیع الاول عید ہے ٹھیک ہو اگے ذرا چلیے سال وچ 2 عیداں اے بھی نیرے ہی جھوٹ ہے جھوٹ دی مخالفت کرنا پھر قبریت ہے سال وچ 2 عیداں تیجی ہے ہی کوئی نہ لا بھائی لا میں مشکات پڑھتا پہ میں کوئی قدوری تھوڑی پڑھ رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس ہون تھوڑی جی بیس بناس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمیندے نے لوگوں میں اپنے کناں دے نال سنی کریمہ کا امام الانبیاء تاجدار ہو سٹ کر ذرا ہو تاجدار ختم نبوت السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ مبارک ہوئے اللہ نے عید جمعے دا دن تو آڈے واسطے عید دا دن بنا چھڑی تے سال میں کتنے جمعے آن دن کرو حساب پھر ایڈے وڈے کوڑ ممبران دا بھی حیاء کوئی نہیں مسلیان دا بھی حیاء کوئی نہیں نظاری شریف دا حیاء بجے دا ممبر تبہ کرنا سال وچ 2 عیداں سال وچ 2 عیداں تیسری کا وجود ہی نہیں ہے میں چکبال دا ہفتہ رو دا اخبار پڑھ رہا ہوں میں مشکات شریف پڑھ رہا ہوں
پیغمبر دا فرمان پڑھ رہا فرمایا جمعے دا دن سال نو اگے رکھو نا ایک مہینے کنے جمعے آن دن ایک مہینے کتنی عیدہ مومنہ دیاں 4 پھر 4 پھر 4 پھر 4 12 چوکے 48 تا سال بچ 2 مہینے جنہ بچ 5 جمعے آن دن 2 بچو بھی جنہیں میں 5 جمعے ہوں دے اچھا پچھلے سال ماہ رمضان میں 5 جمعے پڑھائیں 5 اسی 4 پڑھیں پھر جب لاہور 5 آئیں تو جگوال بھی تو 5 ہی آئے ہونے جب رضویہ 5 پڑھیں تو سیفیہ بھی تو 5 ہی پڑھیں نا تو 2 بچ پاؤ کننے بن گئے 50 تو عید الفطر 51 تو عید الاضحیٰ تو سال میں کتنی عیدیں ہوئی ہیں ہون 52 والا سچا ہے یا 2 والا سچا ہے آپ نے جی فیصلہ کر سکتے پھر آگے مولوی یہیں جانتے ہیں مولوی فرق میں فرقہ بریت لعنت بھیجنا ساڑھا کوئی فرقہ بریت نہ تعلق نہیں دور تو بھی کوئی واسطہ تعلق نہیں سان ساڑھے قائد ملت اسلامیہ نے فرقہ بریت نہیں دسی سان بابے نے صرف چند گلہ سمجھائیں حضور نال پیار کنج کرنا ہے اور آڑے حضور نال پیار کینے کرنا ہے ہنج بولو اننے ماں تو صحابہ نال پیار کینے کرنا ہے اہل بیت نال پیار کینے کرنا ہے ختم نبوت دا پیرا کینے دینا ہے تو مصطفیٰ دے دین دا چوکی تارا کینے کرنا ہے تو نبی دی آمد دی خوشی کینے کرنے حضور دا دن کینے منانا ہے تو لبیک دا پیارا کینے جانا ہے تو فیض آباد کینے جانا ہے تو بصیر آباد کینے جانا ہے ایسی تیائی انہیں کیا لگ جائے فرقہ وریت کیڑی چیز دینا انہیں اتنے ہی جان دیں بس صاحب بس حضور آگئے بس حضور آگئے آپ تو بعد اس دھرتی تے نہ کوئی نما نبی آئے گا نہ کوئی نما رسول آئے گا بس حضور آگئے گل موکے 2 عیدن 2 کے 2 آگئی نال حدیث تے 52 10 بنا کڈی کھلوتے ہیں اگر عشق دے ویڑے میں جائیے تو پھر ہکے ہوئے بن دیئے یہ ساریاں عیدہ حضور دی ولادت دے تابع وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جسے شان تو شانہ عید الفطر بھی ملی تے حضور دے صدقے عید الاضحیٰ ملی تے حضور دے صدقے یہ دے صدقے عیدہ ملیاں نے اس آقا دی آمد دے ہڑے دا عالم کی ہے بات لمبی نہ ٹر جائے ویلا اتنا نہیں تقریر واسطے تو میں آیا نا زیارت واسطے ہم تقریر پھر انشاءاللہ عشاء تو بعد کہیں کریں گے بولنا ذرا ذوقنا سبحان اللہ ذرا یہ مہینے ربیع الاول شریف تھا سنی عیسوی 571 22 اپریل 18 اپریل یا مورخین نے 2 میں تاریخیں لکھی ہیں 12 ربیع الاول پیر شریف والے دن تقریباً 4:45 منٹن دیتے ساڑھے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت پیارے آقا اس کائنات میں تشریف لے آئے ورنہ ہر ویلے حضور دیاں گلہ ہر ویلے حضور دیاں باتا لیکن خاص طور تے اس مہینے دے وچ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آمد مصطفیٰ دیاں خوشیاں نال ناریاں دے یعنی نعرے لا کے آقا دیاں آن دیاں خوشیاں دا اظہار کرنا نہ اے فرقہ وریت ہے نہ اشتیال انگیزی ہے نہ انتہا پسندی ہے اے نبی کریم دے صحابہ دی سنت مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 419 صحابہ نے مدینہ پاک دے اندر کوٹھیاں تے چڑھ کے یا رسول اللہ دے نعرے لائن کوٹھیاں تے چڑھ کے اپنے مکانہ دیوں چھتاں تے چڑھ کے الرجال والنساء فوق البیوت
مسلم شریف ہے جنے بھی کوٹھیاں تے چڑھ گئے تے عورتاں بھی کوٹھیاں تے چڑھ گئیاں باقی جڑے سن بچے اور غلمان غلام وہ مدینہ پاک دیاں گلیاں پھرن لگ پے ایک جلوس اینو جا رہا دوسرا وہ چھتاں تے نعرے را لیں ایک گلیاں چ نعرے را لیں خوشی کس گل دیئے کہ حضور تشریف لے این بول لگا تیرا کرم آڑے ہو اے نعرے کیوں لا رہے ہیں حضور دی آمد تے چھتاں لے تے جناب گلیاں گھومن والی حافظ صاحب سارے دی آواز کہ ینادونا یا محمد یا رسول اللہ پتہ چلیا میرے دوست میرے بھائی وزیدو رب کائنات فرمان بھی آمینو کما آمن الناس لوگوں اپنی مرضی والا نہ ایمان بنانا ہے اپنی مرضی والا نہ طریقہ بنانا ہے اپنی مرضی والا نہ عقیدہ بنانا ہے انہ تے رب راضی ہے جنہ دا عقیدہ بھی صحابہ والا تے جنہ دا طریقہ بھی صحابہ والا جنہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر بھی نے حضرت عمر بھی نے عثمان غنی بھی نے مولا علی بھی نے امام حسن بھی نے مولا حسین بھی نے سونا بلال بھی سونا سلمان بھی حضرت امیر معاویہ بھی نے ابو سفیان بھی نے بدر والی بھی نے احد والی بھی نے خندق والی بھی نے کیونکہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھنے والیو میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے میرے نبی نال اننے واہ کیونکہ ایمان او دا قبول جیڑا کلمہ پڑھ کے کھبے سجے نہ ویکھے اپنے نبی نال اننے واہ پیار کبے جمیں صحابہ نے پیار فرمایا صحابہ دا پیار کی ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 صحابہ دا حافظ اکرام پیار کی صحابہ نے جو کلمہ پڑھیا تا یومی و یوسم پھر کنت دو بیرے ہو گئے اکھاں تو اندھی ہو گئے پھر ابن ماجہ جلد پیری صفحہ نمبر 10 سے آستانہ علی امیریہ سیفیہ نشبندیہ اے شاہ حسن توندی اس سرزمین تے آنے والے ہو تیرا دھیان کرنا ان وعدن اننے با پیار کرنا یار غار یار مزار خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الرسول سیدنا صدیق اکبر نے جو اس سرکار دی زبانوں اے گلنا سنیاں نے اے ابو بکر تیری دینی بڑی خدمات نے تساں دین واسطے اپنا وطن بھی چھڑیا اپنا مال جان اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے اے صدیق تیرے احساناں دا بدلہ کل قیامت والے دن میرا اللہ تا فرمائے گا فبقا ابی بکر صدیق اکبر رو پہ رو کے آندے نے قال یا رسول اللہ حل انا و مالی اللہ آئی اننے واہ پیار سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ کھبے دیکھنا میں نہ سجے دیکھنا ہے پھر او نعرہ لانا ہے سونے ان ساڑا کچھ نہیں ساڑیاں جسمہ بچ جڑی جان ہے اے بھی آپ دیئے ساڑا مال بھی آپ دائے جی یا شیرہ اے کہنا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ ہمارا نہیں یہ سب کچھ کریم آقا کا ہے سب کچھ حضور کا ہے کہ بلا صاحبی صاحب جو ہمارے جسم میں جان ہے اس پر بھی ہمارا حق نہیں ہے جان قیمتی یا ووٹ قیمتی جتھے میرا دل کردہ میں دیاں گا تو کیوں دیں گا تا اپنی مرضی کریں گا
فرقہ واریت تے کروڑ والی لعنت کرنا جدو کلمہ حضور دا پڑھ لے بس پھر کے سب کچھ ختم پھر کی رہ گیا تیرا میں چاچے نے پوچھا تو نانکے نے پوچھا تو مامے نے پوچھا کل کہیں گا میں آپ سے نماز پڑھ پیزا با کنداری رکھ میں ابل پوچھ لگا آمینو کما آمن الناس جس جنے دے میں نہ لیا دنیا جاگ نہیں جانتا مولا علی شیر خدا دی عظمت و شان تو کوئی بے خبر ہے جی علم دے شہر دا دروازہ مولا علی حکمت دے شہر دا دروازہ مولا علی حسنین دا بابا مولا علی فاتح خیبر مولا علی مومنہ دا پیر مولا علی سنیہ دا پیر مولا علی مصطفیٰ دا ویر مولا علی سیم بھائی مولا کائنات مولا علی نے فتوہ دیتا ہے چلے ہو بھائی جی ووٹن دی گال ہے تر پہ ہو بیچاک چلے بھی جاؤ پرچیاں حضور دے دین واسطے ہی دینیاں بولو تیرے صاحب نا ذرا سبحان اللہ ذرا تُسی جنی ہون یہ جلسہ ملاد دے رکھے تھے ووٹ منگن لگ پہ ہو میں کدو پیانا با تُسی میں نے ووٹ دیو میں کار لینی ہے گالتا حضور دے دین دی کر رہے ہیں بدین نال کھڑے ہو جاؤ جس دین واسطے صدیق اکبر نے سب کچھ دیتا ہے تو اے کہنا ایمان آڑے ہو اپنے نبی نال اننے واہ پیار کرنے آڑے ہو حمایت کرنی تا دین دی کرنی ہے کھڑا ہونا تا دین نال ہونا ہے اے دعوت اسی نہیں دے رہے اے دعوت قبلہ پیر سید حسنین محمود شاہ صاحب نہیں دے رہے نہ صاحبزادہ صاحبزادگان مفتی صاحب دے رہے اے دعوت خود رب دے رہے ایمان آڑے نو یہ اللہ حکم دے رہے ایمان آڑے نو کہ دین نال کھڑے ہو بولو تو صحیح کچھ نہیں ہوندہ سیاست 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 کوئی جرم ہے سیاست انبیاء دی سنت ہے صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ 491 برکے دا کھبا پاسا 17ویں لین ہے ان نبی حریرہ تھا قال النبی علیہ السلام کانت بنو اسرائیلہ تسوسہم الانبیاء اگر صاحبزادہ پیر سید حسنین محمود شاہ صاحب آستانہ علی جہازہ امیر طریق لبیک ضلع چکوال یہ جو کھڑے ہوندے نا الیکشن میں قومی اسمبلی واسطے کہ میں اتھے جا کے حضور دی عزت دی گل کرانگا دین مصطفیٰ دی بات کرانگا تو کوئی آکھے لے پیر صاحب دا ایک کم نا جی آمینہ دا لال سیاست کر سکتا ہے کہ آمینہ دا لال دا پتران دا پتر سیاست وارث ہی سیاست دے نے ہوئی تُسی چکوالا لے بڑے سیانے ہو کوئی مالے ڈنگرے دا کوئی کسی دے زمین دا یا کوئی ہوئے نا معاملہ تا پچھتا بولنی جی فیصلہ کرو دی حق کدھا ہے حق کدھا ہے اوتھے پھر وڈے وڈے پگڑے آڑے آویں دیں ہاں تو بھی گل سنا تو بھی سنا اے بھائی تیرا حق نہیں ہے دا حق ہے کدی سیاست تے بھی 4 بندے بلا لو بس سیاست کا حقدار کون ہے قرآن حدیث کی روشنی میں برادرین بلا کے پچھایت بلا لو تھرا صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ 491 مشکات صفحہ نمبر 32 سیاست کا حدیث کی روشنی میں وارث وہ ہے جو مصطفیٰ کے منبر و مصلی کا وارث ہے ایک اور درہ گل سنو ذہن اچھ گل آگئی ہے تقریر فریشہ دوبار کی ناظم ڈاکٹر کینا شفیع صاحب کے کینا شفقت صاحب تو آڈی شفقت ہی بڑی ہوئی ہے وہ بیلی تو غیب ہو گیا تاجدار ختم نبوت اے جڑے گلہ کل سیاست چھڑو جی پیر صاحب علامہ صاحب قاضی صاحب اس سیاست تبوں گندہ کام ہے سیاست نیری جھوٹے توبہ کر لو سیاست انبیاء دی سیرت دنا ہے سیاست انبیاء دی سنت دنا ہے سیاست انبیاء دے طریقے دنا ہے تو انبیاء دے طریقے نو معاذ اللہ جیڑا گندہ آکھے کچھ ہی فتوہ کسی عالم کڑو میں دیا تو کام کے بعد بنے دے توبہ کر لو جن اے لفظ سیاست واسطے بولیں توبہ کرے اے انج آکھے کرو
بس سیاست انبیاء کی سنت ہے. سیاستدان چور نہیں ہو سکتا، ڈاکو نہیں ہو سکتا، کذاب نہیں ہو سکتا، غدار نہیں ہو سکتا. لوگوں جس طرح سیاست سچ دنائے، سیاست انبیاء دے طریقے دنائے، کانت بنو اسرائیلہ، اس طرح سیاستدان بھی وہی ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے دین کا وارث ہے. یہ گل انج کریا کرو. بس سیاست کرنا ڈاکوؤں دا کام، چوراں دا کام، لٹیریاں دا کام، اے ٹرانسجنڈر قانون بنانا لے دا کام، اے قانون آج جنس پرستی والے قانون بنانا لے دا کام، ختم نبوت دے غداراں دا کام، ممتاز قادری دا قاتلاں دا کام نہیں. سیاست کرنا یہ ان کا شیوا ہے جو محمد عربی کے غلام ہیں. یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ بھی فیصلہ رسول اللہ نے کیتا ہے. جو ہی میرے آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، جتنے نبی آئے نا بنی اسرائیل میں سارے نبیوں نے سیاست کیتی ہے، سارے نبیوں نے سیاست فرمائی ہے. فرمایا میرے پیارے صحابہ جس میں ایک نبی دا مثال ہو جاویا تھی جاویا، پھر اس دی جگہ تے دوسرا نبی تشریف لے آندہ سی. عرض کی تھی آقا آپ تو بعد، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار، بول رضوی ختم نبوت لفظ تاجدار، بول ذرا تاجداری، تاجداری، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد اس دھرتی تے نہ کوئی نبی آوے گا تے نہ کوئی رسول آوے گا. عرض کیتے یا رسول اللہ آپ تو بعد آپ دی سیاست دا وارث کون ہے؟ میرے کریم آقا قال علیہ السلام حضور نے فرمایا والخلفاء، میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے، جو میرے منبر اور مصلی کے وارث ہوں گے، وہی میری سیاست کے بھی وارث ہوں گے. زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. پیر صاحب ایتے نہیں آندے پرچیاں دے تو ان گٹر بنا کے دیں گے. پیر صاحب ایتے نہیں آندے پرچیاں دے سڑک بنا کے دیں گے. پیر صاحب آدن حضور دے دین واسطے پرچی دے اس ملک بچ حضور دے دین تخت دے انجی گالے میں دعوت پروردگاری عالم دے رہے جو تو اے تو میں پڑھن لگا جی قاری صاحب بڑھن لگا اس مند سیاہ ذرا سبحان اللہ حوض جی رب کے سنیں ذرا رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا. جدو اپنی عبادت دی گل آئی اوتھے کہ یا ایھا الناس عبدوا، لیکن جدو دین دے چوکی دارے دی گل آئی اوتھے اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ جاندا جنہاں میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے انواع پیار کیتا ہے انہاں سینے صحابہ اہل بیت دا پیار دین نال وی. ہن کریے ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ ہے کنز الایمان. چلائیں لالا کے دے گیا ترجمہ دیا شیرہ
جیا شیرہ تاجدار ختم نبوت. کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے بھائی جی, کوئی بشک تسی ریکارڈ نہ کرو. لالا جی تو فرقہ وریت جڑا مولوی آیا سی وہ تے فرقہ وریت دشت گردی تے لعنت پا رہا سی. وہ تے دین اسلام تے قرآن تے صحابہ دا پیار تے ملک پاکستان وچ نظام مصطفیٰ دیاں بہاراں دا بیان کر رہا سی. صادق کی تعلق فرقہ وریت نہ یا جتنا بڑا مجمع وچ ایجنسیاں لوگ موجود نہیں سبھی جاننے ہیں. خالی اسی مولوی نہیں جے ڈاکٹر ہاتھ رکھے تو مرض جان سکدا سب. ساڑھا تعلق ہے جو درویش سنا رہے. ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور ہے. ملا کی تقریر اور ہے, مجاہد کی تقریر اور ہے. جن حرام کھانا تاڑے نے ڈھڑ بنائے مولویوں پیرہ نے تقدر نال کھڑے. اور دیکھیں اقبال چشتی, میں کسی دی گل نہیں کر رہا, میں اپنی گل کر رہا, میں غلط نہ لے کے جائیں. میں اپنے مذہب والے مولوی اقبال چشتی لاہور دی گل کر رہا. میں دکھ لگا پیر جی نہیں میں تاں گل کر رہا. مجاہد ختم نبوت میں گل کر رہا, بانا میں پھانسی بھی لگ جائے. میرا جگر خون جسر روندہ ہے. کیا عمران خان نیازی میرے قائد محترم مجاہد ختم نبوت اسیر نموس رسالت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی ورگا ہو سکتا ہے؟ میں کہنا آج دے سارے نیازی ایک پاس ہے, میرے عبدالستار خان نیازی دی جدی ایک پاس ہے. میں اب اس نیازی کو دعوت دے رہا ہوں. ایک نیازی وہ تھا, ایک نیازی یہ ہے. وہ نیازی ختم نبوت دا پہرے دارا, وہ نیازی نظام مصطفیٰ دا چوکیدارا, یہ نیازی غدار ہے. تو کیڑی تشبیح دے رہے ہیں؟ جنہ لفافیہ تے اپنا قاری صاحب ضمیر بیچے ہے. پیر میر علی شان جان دے ہو, امام ربانی مجدد آپ نے جان دے ہو. فرمات دنیا داران دی اے تعریف تے دنیا دارا کول بان اینجے مولویاں دا جی میں کنڈیاں دی آج لے ان کی پناہ. میرا ایمان نال خون دل خون دے سر ہوندے. عبدالستار خان نیازی یہ دا قد ویک کے پورا کفر ہلدا سی. اور جن صحابی دے جواب میں چاکھیا, اور صحابی میرے تے بار بار سوال نہ کر, میری عمر صرف 7 دہاڑے 8 راتیں. قاری صاحب صحابی اندھا بابا, اور میں کہا چھاڑ میں بابا نہیں, تو میری عمر پوچھئیے. میری عمر عبدالستار خان نیازی دی 7 دہاڑے 8 راتیں. انہیں کہا بابا کنے, انہیں کہا میری اصل عمر ہوئی ہے کہ عشق رسول بچ حضور دی ختم نبوت دی خاطر موت دی کوشری گزری ہے. میری اصل عمر ہوئی ہے, میری اصل عمر ہوئی ہے. آج ایک دنیا دار ملا اٹھ کے آکے عبدالستار خان نیازی کل کوئی اگے بھی آ جائے گا. اسیوں نے مجھے اپنی اور سانو کسی نال کوئی غرض کوئی نہیں. سانو اپنے دے دکھ ہے سنیاں دا کھا کھا کے ہون تائیں سنیاں دے اسٹیجہ دے ملاد پڑھ پڑھ کے غدار بن گئے. غدارو جن حرام کھادا انہیں کدی حلالہ کام نہیں کرنے. حضور دی عزت, صحابہ دی عزت, اہل بیت دی عزت, ناموس رسالت, دین دا چوکیدارا, غیرت دی گل, مذہب دی گل, مصطفیٰ دے دین دی گل وہ کرے گا جدہ نظری حافظ کرام تیرے ٹکڑوں پہ پلے, خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کروں مدح اہل دول رضا. پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. ایم جللہ جب بندیو
میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، دنیا داراں دیاں تعریفاں، سیاست انبیاء دی سنت ہے، انبیاء نے سیاست فرمائی ہے۔ پھر ذرا توجہ فرماؤ، ٹائم اتنی ہے، تقریر انشاءاللہ تفصیلی پھر کہیں کریں گے۔ میں پھر ایک باری آیت پڑھنے لگا، سبحان اللہ ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، چھبیاں سے بارے یہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں تھوڑا تخصیص نال جملہ پڑھن لگا، اے چکوال دی سرزمین تے رہنے والوں، میرے نبی دا کلمہ پڑھ کر میرے نبی سے اندھے پیار کرنے والوں، اپنی مرضی نہیں کر لی، سینہ زوری نہیں کر لی۔ اے ایمان والےو، ان تنصر اللہ، اگر تساں دین نال اگر تساں سارے دین نال کھڑے ہو جاؤ، دین دی مدد کرو گے، اللہ دا میں ہر کام دے اندر تہاڈی مدد فرما دیاں گا۔ اے دین دی مدد کرنے واسطے کون آخر ہے؟ اللہ۔ اگر پیر صاحب دادگاہ نہیں، کوئی بھی میرا بیلی اگر دین دی دعوت دے وے دین نال کھڑے ہو جاؤ، انہوں میلی اکھ نہ بیخ، وہ اللہ دی سنت ادا کر رہے۔ اس آیت وچ نہ نماز دی گل ہے نہ روزیاں دی گل ہے، اس آیت وچ دین دی گل ہے۔ فرما دین نال کھڑے ہو جاؤ، اسلام نال کھڑے ہو جاؤ، دین نال کھڑے ہو جاؤ گے، کل اللہ ہر کام میں تہاڈی مدد فرمائے گا۔ پھر بارشاں موسم دے نال آن گیاں، پھر سیلاب نہیں آن گے، پھر مکان نہیں ڈگن گے، پھر زلزلے نہیں آن گے، پھر ایسے غیر شرع قانون نہیں بنن گے، پھر ظلم نہیں ہوئے گا، لوگ بے گھر نہیں ہوں گے۔ جدو تو اللہ دی مدد کرے گا، اللہ ہر کام میں، پھر ڈیزل بھی سستا، ہوڑی ہوڑی بولو، ہوڑی ہوڑی انج سستا کو نہیں ہونا بلکہ تسی چار کھلو کے روڈ بند کر دیو، تب بل نپ کے پرانے ساڑ دیو، اکھج مرچاں پان لے، انج سستا بل کو نہیں ہونا۔ انج تسی سارے آندے ہو اتنی مہنگائی ہو گئی، انج تیل ہو گیا، یہ ڈیزل ہو گیا، آندے تو سارے ہی ہونا۔ آٹا انج تے جناب مونگاں دی دال انج تے چڑیاں دی انج تے چھولے انج تے پھل آندے تسی سارے ہی ہو۔ یہ دا حال کیوں نہیں لب دے؟ ہر کام دا حال لب دیو بھئی، تو پانی اندر بڑھیا، ایک ایری کھڈو بڑھیا، چھت تو پانی آیا، چھت پوری وین دیو، کتھے موری کیڑی نے کیتی ہوئی ہے، وہ تو سارے حال تسی لب لین دیو۔ ایدہ حال کہیں لبنا، اے مہنگائی دا تے ظلم دے خاتمے دا حال کچھ بھی نہیں، صرف ایک کو حال ہے، وہ حضور دا دین۔ بے شک تسی قسم نال جتنا مرضی ادارے آلے تل لا لیں، فرقہ بریت، دشت گردی، انتہا پسندی، ظلم، نا انصافی، مہنگائی دا خاتمہ صرف اور صرف انہیں ساریاں مردوں دا ایک کو علاج ہے، وہ میرے پیغمبر دا پیارا دین ہے، اور کوئی یہ حال نہیں جے۔ بے شک تسی ادھر جاؤ، اے میں ٹکرا مارنی ہے جی، قسم نال چکوا لگے، کوئی اور حال نہیں جے۔ اے ساریاں مرضیاں جنہیں میں متصریاں گنیاں آجی سے انہیں دا حال ہے کہ یہ دنا نظام مصطفیٰ ہے۔ جد حضور دا دین تخت آئے گا، جتنا اٹھا چانے والا مزدوری تسی دیں دو 1000 روپیہ بھائی جی کنی ہے، 1000 روپیہ دیہاڑی یہ وزیر اعظم دی ہونی ہے۔ مزدور دی دیہاڑی 1000 روپیہ، کیوں 550 کلو۔ مولا کائنات مولا دی دا فرمان ہے، جڑا مخلوق دا درد نہیں رکھتا، مخلوق خدا دی تکلیف اپنے سینے وچ، مخلوق خدا دا درد اپنے سینے وچ محسوس نہیں کردا، فرمایا اس تے نہ رب راضی ہے تے نہ رب دا رسول راضی۔ میں درد دی بنا تے گل کر رہا ہوں، ہے ظلم نہیں، نہ انصافیاں نہیں، تا ظلم دے خلاف ممبر تبہ کے یا چوک تے کھلو کے گل کرنا فرقہ بریت نہیں، یہ انبیاء دی سنت ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹکر لئی کہ نہیں وقت دے حکم نال انہیں آکھا میں ہے تو میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھا تو کچھ بھی کوئی نہ سب کچھ ہوئی ہے اور کبھی انا ربکم مولانا میں انج کر دیاں گا میں زندگا انا احیی الموت لم تر الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ انا آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر اے دے دعوے سی ہو دے اے تو کچھ بھی کوئی نہیں اے جے فرقہ بریت عمران خان نے ایکٹ بنن تو بعد بیان دی تو دی تقریر ہے آج بھی نیٹ تو کڈو کہندا میں آخری حد تک اس قانون کا تحفظ کروں گا آج ایڑا بنایا آج جنس پرستی والا جی آخری حد تک لفظ دو دے آخری حد تک حافظ صاحب میں اس قانون کا تحفظ کراں گا پھر ساڈا بھی حق بنتا ہے نا مسلمان ہوندے ناتے نال بھی اسا حضور دا کلمہ پڑھیا ہے اسا نہ کسے مولوی دا پڑھیا نہ کسے پیر دا نہ کسے سیاسی لوٹے دا اسا کلمہ پڑھیا حضور دا تو ساڈا بھی تو پھر صاحبی صاحب حق بنتا ہے نا عمران خان یا اس کے حواری چاہے وہ اسمبلی میں ہیں یا باہر ہیں میں اسلامی مسلمان ہونے کے ناطے سے بات کر رہا ہوں میرا یہ حق ہے میں پاکستانی ہوں حضور کا غلام ہوں اس سید کی سرپرستی میں یہ اعلان کرنا مجھ پہ فرض ہے سن دین کی مخالفت کرنے والوں تمہارا یہ دعویٰ ہے ہم آخری حد تک اس کا تحفظ کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے جسم کے آخری خون کے قطرے تک دین مصطفیٰ کا پہرا دیں گے ہاں آج ٹائم جے تاجدار ختم نبوت بچ جاؤ فرقہ بریت انہیں سارے کمت تو بچنا چاہتے ہو حضور نال پیار کر تا پیار کیویں کرنے ان قسم نال جدو انے با حضور نال پیار ہوئے گا چہرے تے داڑھی بھی آ جائے گی سر دے تے ٹوپی دستار بھی آ جائے گی نماز دا شوق بھی آ جائے گا امی ابے دا ادب بھی آ جائے گا بس بابا جی نے جڑا نسخہ دیتا نا بحضور نال انے واہ پیار کر بات پھر لمبی چلی گئی تھوڑی زیارت تو ہو گئی بڑی نہیں ہوگی زیارت تھوڑی تقریر انشاءاللہ میں جو وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ دے فضل نال عشاء تو بعد پروگرام رکھاں گے جیو دے تھے حضور دے دین دیاں بہاراں صحابہ دا پیار اہل بیت دیاں محبتاں دساں گے میرے دوستو میرے ویرو بھائیو بچ جاؤ آج تک ہون تائیں ٹرک دی بتی پچھے دے ملک دے نظریہ اسلام ہی نا ملک دا پاکستان کس نا تے بنیا اسلام دے نا تے جب تک اس ملک میں حضور دا دین تخت نہیں آنا یہ نظام صدے کو نہیں ہونے مہنگائی دا خاتمہ کو نہیں ہونا نہ انصافیاں دا خاتمہ نہیں ہونا ان ساری مرضاں دا علاج او میرے مصطفیٰ دا دین ہے یہ دین اللہ کریم نے اپنے پیارے مصطفیٰ نے دیکھی اس دھرتی تے بھیجیا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کیونکہ صحابہ نے حضور دی آمد دی خوشیاں بھی کیتیاں نے نبی دی آن تے رب نے جھنڈے بھی لوائے نے صحابہ نے نعرے بھی لائے نے لبیک دے نعرے بھی لائے نے یا رسول اللہ دے نعرے بھی لائے نے جھنڈے بھی اٹھائے نے عزت رسول دے آقا دے حسن و جمال دے تذکرے بھی سنائی نہیں آقا کریم دی عظمت و شان دے گن بھی گئی نہیں تلواراں چاہ کے سرکار بدر میں جا کے دین دے پہرے داری بھی فرمائی پتہ چلیا میرے دوستو میرے بھائیو عزیزو آستانہ دیا میری سیفیہ دے اتھے جانے والیو فرقہ بریت دشت گردی تے لعنت پاک نو کے آن والیو دین دا درد لے کے صحابہ دا پیار لے کے آل نبی دا پیار لے کے اپنے اس ملک دے نظریے دا پیار لے کے دین مسلمہ دین مصطفیٰ دا یہ درد لے کے آنے والی ہو سیدہ دی سرپرستی بچ بہنے والی ہو توجہ چاہنا ہم آمینو کما آمن الناس عظمت مصطفیٰ بیان کرنا یہ بھی صحابہ دا طریقی لبے کو یا رسول نعرے لانا یہ بھی صحابہ دا طریقہ صحابہ نعرے بھی لائنی حسن و جمال دیاں گلہ کرنا یہ بھی صحابہ دا طریقہ ہے آقا دی ملاد دا بیان کرنا یہ بھی صحابہ دا طریقہ ہے آقا دی حسن و جمال دا تذکرہ کرنا یہ بھی صحابہ
صحابہ دا طریقہ ہے تے ساڈی کامیابی تدیے نہ ادھر جاواں گے حضور دا فرمان بھی میں اللہ نے میرے صحابہ نو رشد و ہدایت دے ستارے بنا دیتا ہے جڑا آقا دی حسن و جمال دی گل کرے گا وہ بھی ہدایت والا جڑے آقا دی آمد دی گل کرے گا وہ بھی ہدایت والا جڑا ختم نبوت دی گل کرے گا وہ بھی ہدایت والا جڑا عقیدہ ختم نبوت دے پیرے واسطے اپنا مال جان قربان کرے گا وہ بھی حضور دے پیارے صحابہ دے طریقے والا صحابہ نے نعرے بھی لینے پر جنگ یمامہ دے اندر جا کے 1200 صحابہ نے اپنے سر بھی کٹائے نے دسے حضور دا کلمہ پڑھنے آلیو کدیو وقت آندہ ہے حضور دے ذکر دی محفل سجاؤ جدو سرکار عزت حملہ ہو جائے پھر میدان میں جانا بھی پھر قبریت دشت گردی نہیں صحابہ دی سنتی 1200 صحابہ نے حضور دے عزت دی خاطر جنگ یمامہ دے اندر اپنیاں جانہ دے کے دسے لوگوں سارا دین سونا ہے پر سارا دین ایک پاسے عقیدہ ختم نبوت دا پیرا ایک پاسے ساریاں گلناں دا خلاصہ آخر کار میرے بھائی یہی بنے گا اسی حضور دے غلام صحابہ دے نوکراں اہل بیت دے نوکراں اپنے ملک دے نظریے نال کھڑے ہیں تے ساڈی فکر ساڑیاں بڑیاں نے سانو ایو سوچ دیتی ہے ایو فکر دیتی ہے کہ زمین ہاتھ چانن بھائی ذرا سارے میرے پیر بھائی جتنے رضوی صاحبی سارے زمین و زمان ہنج بولنا ہاتھ چاہ کے تمہارے لیے زمین و زمان بولو زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں بدن میں